اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن کریم کی روح سے انبیاء کی جو علامات بیان کی گئی ہیں، میں 4 علامات بیان کر چکا ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالی باقی 6 آیات کو مختصر طور پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ 5ویں علامت جو قرآن کریم ہمیں انبیاء اور رسولوں کی نسبت بیان کرتا ہے وہ ہے کہ ان کا تمسخر اور استہزاء کیا جاتا ہے۔ میں 2 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک میں رسول کی نسبت ہے کہ ان کا استہزاء کیا جاتا ہے، دوسرے میں نبی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت میں آتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ افسوس ہے لوگوں پر کہ جب بھی ان کے پاس رسول آتا ہے تو وہ صرف اس سے استہزاء کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تمسخر کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ رسول استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، وہاں پہ آتا ہے نبی کا لفظ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا مگر وہ اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک عام پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اس سینس میں کہ ہمیشہ نبیوں کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا اور آپ کے بعد بھی یہی کچھ ہوگا۔ میں اب ترجمے پڑھتا جاتا ہوں تاکہ وقت مختصر وقت ہو اس چیز کے لیے۔ اور یقیناً رسولوں میں سے تجھ سے پہلے بھی تمسخر کیا گیا، پس ان کو جنہوں نے ان رسولوں سے تمسخر کیا انہی باتوں نے گھیر لیا جن سے وہ تمسخر کیا کرتے تھے۔ اب ہم 1-2 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں کس رنگ میں نبیوں کا تمسخر کا بیان کیا گیا ہے۔ بڑی تفصیل سے اس کا ذکر آتا ہے اور ہر ایک نبی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے کہ جب اس نبی نے پیغام دیا تو اس کے ساتھ قوم نے تمسخر کیا۔ اس میں حضرت نوح بھی ہیں، حضرت ہود بھی ہیں، حضرت شعیب بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ میں صرف مثال کے طور پر ایک
آیت رکھتا ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ باقی نبیوں کے ساتھ جو مذاق ہوا وہ قرآن کریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کر، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور وہ کشتی بناتا رہا، اور جب کبھی اس کی قوم کے سرداروں کا اس پر گزر ہوا وہ اس سے تمسخر کرتے رہے۔ اس نے کہا، اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے اسی طرح کریں گے جیسا تم کر رہے ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں جبکہ ابھی کوئی پانی کے طوفان کا کوئی کانسیپٹ نہیں یا امکانات نہیں، اور مذاق کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارا تو ذہنی توازن ہی نہیں ٹھیک کہ تم خشکی کے اوپر کشتی بنا رہے ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف بتانا مقصد ہے کہ سارے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ذکر کی ہے کہ ان کا تمسخر کیا جاتا ہے۔ میں باقی ساری نبیوں کو چھوڑ کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ جاتا ہوں۔ اگر یہ قرآنی حوالہ نہیں ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، بائبل میں ہے کہ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور تمسخر کیا گیا کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ غیبی خبر دیا کرتے تھے کہ عنقریب ایک بادشاہ آنے والا ہے، تو یہ دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ میں انہی پیش گوئیوں کے مطابق آیا تھا، تو وہ اب ان کی تذلیل کر رہے ہیں کانٹوں کا تاج پہنا کر کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب۔ اسی طرح قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آتا ہے، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس رنگ میں تمسخر کیا جا رہا ہے۔ آپ اس زمانے کے چھوڑیں، آج 1500 سال گزر گئے ہیں تو کوئی سیٹینک ورسز لکھ کر تمسخر کا نشانہ بناتا ہے، کوئی کارٹون بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہاں سویڈن میں لارش ویلکس نے بھی بہت زیادہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور تحقیر اور تمسخر کرنے کی کوشش کی۔ ضمناً یہ ہے کہ جب اس کے خلاف آوازیں اٹھیں تو اس کو پولیس کی سیکیورٹی مہیا کی گئی، مگر عجیب اتفاق ہے کہ جہاں میں یہ رہتا ہوں میرے گھر سے کچھ دور کوئی 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے مارکریٹ، اتفاق سے میرا ادھر گزر بھی ہوا تھا، وہاں پر وہ 2 پولیس گارڈز کے ساتھ کار میں ایک محفوظ کار میں جا رہا تھا، لیکن وہ کار الٹ گئی اور دوسری طرف ایک ڈیزل پٹرول کے ٹرک سے ٹکرائی اور آگ لگ گئی، اس کو بھی، ٹرک کو بھی اور گاڑی کو بھی، اور یہ وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ یہ خیر بات ضمناً کی ہے، میرا اصل مقصد یہ ہے کہ اس زمانہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو قرآن کریم نے جو یہ کہا تھا کہ نبیوں کا تمسخر ہوتا ہے وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم مرزا صاحب علیہ السلام کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ مرزا صاحب علیہ السلام کے ساتھ بھی تمسخر کیا گیا جس طرح نبیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ نے آپ کو الہام کر کے کہا کہ آپ مریم ہیں، حالانکہ قرآن شریف سب مسلمان پڑھتے ہیں، وہاں مومنین کی مثال مریم سے دی گئی ہے، لیکن جب مرزا صاحب نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم کہہ کے پکارا ہے، تو پھر تمسخر کا ایک نا ختم ہونے والا باب شروع ہو گیا۔ وہ مخالفین کہتے ہیں پہلے یہ تو ثابت کریں کہ مرزا صاحب مرد تھے یا عورت تھے، یا یہ کہ ان کو حمل کیسے ہوتا تھا، ان کو درد ذے کیسے ہوتا تھا۔ مطلب اس قسم کی فضول باتیں تمسخرانہ رنگ میں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ سب جانتے ہیں محمدی بیگم کا معاملہ ہے، تو اس میں کتنا تمسخر کیا گیا کہ جناب ایک نوجوان لڑکی کے اوپر عاشق ہو گئے اور اس کے عشق میں اپنی بیوی حرمت بی بی کو بھی طلاق دینے کو تیار تھے، بلکہ دے دی، اور اپنے بیٹے کو بھی جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی۔ اس قسم کی تمسخرانہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں جب مرزا صاحب علیہ السلام نے 20 فروری کی پیش گوئی کی اور بشیر اول کو اس کا مصداق ٹھہرایا، وہ فوت ہو گیا، تو کس طرح تمسخر کیا گیا۔ یہ باتیں وہی باتیں ہیں جو ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ حتیٰ کہ جب مرزا صاحب علیہ السلام فوت ہو گئے، لاہور میں تھے، تو مخالفین کو پتہ چل گیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ مرزا صاحب کا جنازہ نکالا، ایک چارپائی پہ ایک یعنی ڈھانچہ سا بنا کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا اور پیچھے نعرے لگا رہے ہیں ہائے مرزا مر گیا۔ تو یہ باتیں ہوئیں مرزا صاحب کے ساتھ، اسی طرح تمسخر کیا گیا جیسے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا تھا۔ لیکن اگر ہر کوئی جو شخص سمجھ رکھتا ہے وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا ایک وعدہ تھا کہ میں زور آور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کروں گا، تو یہ جس دور میں آج ہم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ذکی غلام کے ظہور نے سے وہ پہلا زور آور حملہ ہے جس سے مرزا صاحب علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہوتی ہے، اور بڑی شان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک عظیم خدا کا برگزیدہ ملہمین میں سے ان کا ایک بلند مقام نظر آتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو نشانی قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کا تمسخر کیا جاتا ہے، آپ ان باتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا بھی اسی طرز پر تمسخر کیا گیا۔ اب میں چھٹی نشانی کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے کہ ہر نبی اور رسول جو بھیجا جاتا ہے اس کا ایک مشن ہوتا ہے، اور سارے نبیوں کا ایک کامن مشن ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر مرزا صاحب تک دیکھ لیں، وہ ہے توحید کا قیام، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے کی، یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے کی، یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کی۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہی پیغام دیا، اور وہ اس کے الفاظ اس طرح ہیں، میں ترجمہ سناتا ہوں۔ سورۃ انبیاء کی آیت 25 ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس وحی کے ساتھ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لا الہ الا اللہ۔ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کا خلاصہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم مرزا صاحب علیہ السلام کی طرف آتے ہیں تو آپ نے بھی اسی خدا کی طرف بلایا،
اور بعض جملے تو بڑے ہی خوبصورت ہیں اس خدا کی طرف بلانے کے لیے. مثلاً یہ لال لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے. پھر ایک جگہ فرمایا ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے. پھر شوق اور اشتیاق دلانے کے لیے فرمایا میں کس دف سے منادی کروں کہ دنیا کے کان کھلیں. تو جس طرح سب نبیوں نے ایک خدا کی طرف بلایا، ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا بھی یہی مرکزی مشن تھا. اس کے بعد میں ساتویں نشانی کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ قوموں میں امتوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، وہ الہی کلام کی ایسی ایسی توجیحات نکال لیتے ہیں کہ جو اس کے بانی کا مشن پیغام ہی نہیں ہوتا، اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس بگاڑ کو مٹانا بھی جو ہے انبیاء کی علامات میں سے ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی اس نے کتاب اتاری، الہی کلام اتارا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو یہ ایک عام انبیاء کی علامت بتائی گئی ہے. اگر قرآن شریف میں ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے بعض ان باتوں کو واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. مثلاً ظاہر پرستی کی بجائے اللہ کی اطاعت اور تقوی کی طرف توجہ کی تلقین آپ نے دی. سبت کے بارے میں قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اس میں اختلاف تھا، اور جو ظاہری پابندی اور انسانی ضرورت کے درمیان جو بحث تھی آپ نے اس کو حل کیا. حلال و حرام کے مسائل پر آپ نے بات کی، اور آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو بنی اسرائیل نے حرام قرار دیا تھا ان میں سے بعض کو حلال قرار دیا. اور آل عمران کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے اور میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر جو بعض چیزیں حرام کی گئی تھیں ان میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کر دوں. تو اس طرح جو مسائل پیدا ہو گئے ہوتے ہیں نبی آ کر اس کا حل کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ کے ہاں ہم یہ علامت دیکھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی عظیم الشان چیز یعنی کارنامہ ہے کہ ہر ایشو پر، تجارت ہو، لین دین کے معاملات ہوں، انصاف ہو، یعنی دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں ہر ایک ایشو پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کی حقیقت بتائی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور دین کو مکمل کر دیا. ہر قسم کی چیزیں جو بھی اختلافات تھے سب مٹا دیے، بتا دیے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عیسیٰ جن کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا تھا ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ خدا کے برگزیدہ تھے، اور عیسائیوں کو بتایا کہ آپ ایک حدود سے بڑھ گئے ہیں، جو ان کا مقام ہے وہی ان کا مقام ہے، اس سے زیادہ نہیں. اسی طرح یہودیوں کو بتایا
کہ آپ لوگوں نے جس خدا کے برگزیدہ کو نعوذ باللہ لعنتی قرار دیا تھا، وہ تو بہت پیارا تھا خدا کا بندہ. تو اس طرح ہر ایشو پر آپ نے ڈسکشن کی. اب ہم آ جاتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی طرف. آپ نے جب مسلمانوں کو مخاطب کیا تو مسلمان میں یہ چیز پیدا ہو چکی تھی کہ اب خدا بولتا نہیں. مرزا صاحب علیہ السلام پر خدا نے کثرت سے کلام نازل کیا تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ دیکھیں خدا بولتا ہے. اور وہ جو کلام نازل کیا ان میں سے بعض ان کی زندگی میں اور بعض ان کی زندگی کے بعد پورے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو وہ ایک زندہ خدا کا امت مسلمہ کو بتایا کہ آپ لوگ اس غلطی سے نکل آؤ کہ خدا خاموش ہو گیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اگر انسان اس کو غور کرے تو اس کی حقیقت اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا بڑا مشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بنی نوع انسان خاص طور پہ امت مسلمہ کو دیا. آج ہم بڑی دلائل کے ساتھ مرزا صاحب کے جو الہامات پورے ہوئے ہیں جو ان کے زمانے میں نہیں ہوئے تھے امت مسلمہ کے علماء کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے یا آپ کے آباء و اجداد نے جھٹلایا تھا لیکن وہی انسان آج سچا ثابت ہو رہا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ خدا بولتا اس سے بولتا تھا اور خدا چپ نہیں ہے بلکہ وہ جو اس کی سنت ہے وہ آج بھی اسی طرح ہے. اسی طرح مرزا صاحب علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے کہ زندہ آسمان پہ ہے اس کے اختلاف کو مٹانے کی کوشش کی اور ساری زندگی کرتے رہے. اور اسی معاملے کو عیسائیوں کے سامنے رکھا کہ آپ ان کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں جبکہ وہ شخص خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے تھا، فوت ہو گیا ہوا ہے. اسی طرح مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بعض پیش گوئیاں کی تھیں. مثلا ذکی غلام کی تو اس وقت تو نہیں پتہ چلا لیکن آج 100 سال سے زائد عرصہ کے بعد آج جن لوگوں نے اس کو سمجھ لیا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بولتا تھا اور یہ اختلاف جو انہی کی جماعت میں بھی پیدا ہو گیا تھا اس کی اصل حقیقت بھی سامنے آ گئی. اسی طرح خلافت کا ایشو ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں آج بڑی اچھی طرح پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں، مجدد کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس کھل کے سامنے ہیں اور ہم بڑے مضبوط دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں. لیکن خلاصہ کلام جو یہ ہے کہ یہ نشانی کے آنے والا اختلافات کو جس میں قوم پڑ گئی ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے. ہم دوسرے انبیاء کی طرح مرزا صاحب علیہ السلام کے ہاں بھی دیکھتے ہیں. اب میں آتا ہوں 8ویں نشانی کی طرف. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہوں اور جو اس کو کلام کو پھر نہیں مانتے تو وہ نور سے ظلمات کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کو ہر نبی کے معاملے میں یہ چیز نظر آئے گی. آج جو مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب علیہ السلام کا پیغام مان کر روشنی کی طرف، نور کی طرف سفر کیا تھا، اور جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ طریقی میں بڑھتے گئے اور اس طریقی میں پھر وہ ہر قسم کے غلط کام بھی کرتے ہیں. پرسیکیوشن، مخالفت کرنا، آگ لگانا، زندگیاں جیرن کر دینا، بڑھتے جاتے ہیں اس میں. تو جو ایمان لائے ہوتے ہیں وہ ایمان میں ترقی کرتے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں صاف طور پر ہمیں مرزا صاحب علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہیں. جیسے کہ پہلے
انبیاء میں نظر آتی تھی۔ پھر 9ویں نشانی یہ ہے کہ جب ایسا بندہ، خدا کا برگزیدہ بندہ، نبی یا رسول قوم میں آتا ہے تو قوم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، سارے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہ مخاطبین کہتے ہیں یہ تم کیا نئی چیز لے آئے ہو، ہم تو اس راستے پہ چلتے رہیں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادے غلط تھے تو کیا تم اس غلطی پہ چلتے رہو گے؟ لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، بہت قلیل تعداد ہوتی ہے، وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ بہت قلیل تعداد ایمان لاتی ہے۔ مرزا صاحب کے معاملے میں بھی دیکھ لیں، امت مسلمہ نے کیا کیا؟ کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ نہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ دادوں سے سنا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ ہیں، تو وہ آسمان پہ ہیں، آپ اپنے یہ جو نئی چیزیں لے آئے نا اپنے پاس رکھیں، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مختصر میں نے 9واں نشان بتایا ہے، تفصیل آپ سب لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 10واں اور آخری علامت جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرا رسول ہمیشہ غالب آئیں گے، دلیل کی روح سے غالب آئیں گے، کوئی ان کو ہرا نہیں سکے گا۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کا تصور دیا کیا اس کو کوئی رد کر سکتا ہے؟ آج سائنس کی دنیا میں ہم بہت آگے ترقی کر چکے ہیں، لیکن جو کانسیپٹ خدا نے اپنی نسبت رسول کی نسبت پہ ظاہر کیا تھا، کیا اس کو کوئی رد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی اپنی جگہ ایک ڈیٹیل ہے جو انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان کی جائے گی۔ مرزا صاحب بھی اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جو کچھ کہا، جو مشن اختلافات جو امت مسلمہ یا عیسائیوں کے ساتھ تھے، کون ہے جو ان کے مرزا صاحب کے ان دلائل کو رد کر سکے؟ جو حقائق، جو سچی باتیں انہوں نے پیش کی تھیں وہ سچی باتیں ہیں۔ سچی باتوں کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، دبایا جا سکتا ہے مگر وہ پھر ابھر آتی ہیں اپنے وقت پر۔ اب میں آخر میں اس طرف آتا ہوں، کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کی تعریف ہونی چاہیے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ تو یہاں پر نبی کی تعریف میں نے جو 10 علامات بیان کی ہیں، محض ان کو مد نظر رکھ کر تو میں چند جملوں میں نبی کی تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خالق کائنات سے وحی کے ذریعے سے غیب کی خبریں دینے والا، اپنے دعویٰ کی گواہی اس الہامی کلام پر رکھتا ہے جس پر مخاطب ایمان رکھتے ہیں۔ وہ توحید کی طرف بلاتا ہے اور ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے، اور اختلافات کو مٹاتا ہے اور دلائل سے غالب رہتا ہے، مگر قوم اس کا تمسخر کرتی ہے اور اپنے باپ دادوں کے رستوں کو نہیں چھوڑتی اور بالآخر عذاب دیکھتی ہے۔ یہ ایک وہ 10 علامات کو چند جملے میں بیان کیا گیا ہے، یہ نبی اور رسول کے اندر ہوتے ہیں۔ کسی نے نبی اور رسول کے بارے میں جاننا ہو کہ آیا کوئی ایسا دعوے دار کوئی ہے وہ اس تعریف پر پورا اترتا ہے، اس پہ پرکھ کے دیکھ لیں۔ یہ چیز میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، تعریف جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ اگلے خطبہ جمعہ میں اگر مجھے اس کا موقع ملا تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ وہ تعریف ہے جو قرآن کی روح سے ہے۔ ان جملوں کی ساری جڑیں قرآن میں موجود ہیں، اور
جب ہم اس کو ان تحریرات اور بیانات کے بالمقابل رکھیں گے جو مثلا مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی بعض کتب میں لکھی ہیں، مثلا جیسے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نبوت کے دعوے کرنے والے کو لعنتی سمجھتے ہیں، تو وہ کس سینس میں ہے؟ اسی طرح جو موازنہ کیا جائے گا تو اس قرآنی علامات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ جو فرق ہے وہ واضح آ جائے گا اور ذہنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کوئی شخص ایک بات کہتا ہے تو اس کی بنیاد کس بات پر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔